بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن کثیر ابن عبد اللہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی سبعا قبل القراءۃ وفی الآخرۃ خمسا قبل القراءۃ. حضرت کثیر ابن عبداللہ سے روایت ہے. انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، ان کے والد نے ان کے دادا سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیدین میں تکبیر کہی پہلی رکعت میں 7 قراءت سے پہلے، وفی الآخرتی اور دوسری رکعت میں 5 قراءت سے پہلے. اور یہ تکبیریں پہلی رکعت میں 7 یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ، دوسری رکعت میں 5 جو تکبیر رکوع ہے اس کے علاوہ. اور اس حدیث کے مطابق پہلی رکعت میں جو تکبیریں ہیں وہ بھی قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں جو تکبیریں ہیں وہ بھی قرات سے پہلے. مگر اس سے صحیح تر حدیث اور بہت دیگر احادیث میں ہے کہ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں. جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ 3 تکبیریں زائد، اور دوسری رکعت میں بھی تکبیر رکوع کے علاوہ 3 تکبیریں. تو اس طرح سے 6 تکبیریں ہوتی ہیں. اور دوسرا فرق ان روایتوں میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیریں قرات سے پہلے ہیں اور دوسری رکعت میں تکبیریں قرات کے بعد ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے. تو اس لیے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کے مطابق اپنا مذہب یہی رکھا ہے کہ عیدین میں پہلی رکعت میں 3 تکبیریں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں. رواہ ترمذی و ابن ماجہ و دارمی. وان جعفر ابن محمد مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کبروا فی العیدین والاستسقاء 7 و 5. اور جعفر ابن محمد سے مرسلن روایت ہے. یہ حدیث مرسل، حدیث مرسل کس حدیث کو کہتے ہیں؟ چونکہ حدیث جو کتابوں میں بیان کی گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سننے کے بعد اسی زمانے میں جو حدیث کی کتابیں ہیں اسی زمانے میں نہیں لکھی گئی. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ یہ جو کتابیں ہیں یہ بہت بعد میں لکھی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے حدیث سنی تو بعد نے تو اپنی اپنی تحریروں میں، کاغذوں میں یا چمڑوں پہ، جو اس زمانے میں لکھنے کے جو وسائل تھے ان چیزوں میں لکھ لیا اور بعد نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا. تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، وہ سن کر کے دوسرے سے بیان کرے، دوسرا اور سے بیان کرے. تو یہ جو سن کر کے ایک نے دوسرے سے بیان کیا، دوسرے نے تیسرے سے بیان کیا، تو یہ سب راوی ہیں حدیث کے، انہی کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی ہے. تو بیچ میں صحابی کا نام غائب رہے اس میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا یہ نہ بیان کیا جائے، اور اس کے بعد جس نے سنا وہاں سے سند کا بیان شروع ہو تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے، کہ صحابی کا نام اس میں نہیں آیا. تو یہ مرسلن روایت ہے. یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر نے تکبیریں کہی عیدین میں
اور استسقاء میں، نماز استسقاء جو بارش کے نزول کے لیے اگر دیر تک زمانے تک بارش نہ ہو تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے 7 اور 5 تکبیریں۔ وَصَلُّوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، اور انہوں نے عید کی نماز جو ادا کی خطبہ سے پہلے، یعنی عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ہے اور خطبہ عیدین کی نماز کے بعد ہے۔ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ، اور قراءت میں جہر کیا، یعنی بلند آواز سے قراءت۔ تو بلند آواز سے قراءت کرنا تو دیگر احادیث میں بھی ہے، اور ایسے ہی خطبہ سے پہلے نماز عید کا پڑھا جانا یہ بھی ہے۔ البتہ تکبیریں 7 اور 5 اس میں یہ ہے کہ دوسری اور احادیث میں دونوں رکعتوں میں 3 تکبیروں کا ذکر ہے۔ وَعَنْ سعید بن العاص قال سألت ابا موسیٰ وحذیفہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحیٰ والفطر فقال ابو موسیٰ کان یکبر 4 تکبیرہ علی الجنائز۔ حضرت سعید ابن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو موسیٰ سے اور حذیفہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں تکبیریں کس طرح کہتے؟ فقال ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ نے کہا کان یکبر 4 تکبیرہ علی الجنائز، کہ 4 تکبیریں کہتے جس طرح سے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی، تو جنازے پر 4 تکبیریں کہی جاتی تو اسی طرح 4 تکبیریں کہتے۔ تو یہ 4 تکبیریں، یہ والی جو روایت ہے، یہ والی روایت امام اعظم کی نے جو حدیث کو لیا ہے جس کے مطابق انہوں نے اپنا مذہب رکھا اس کے مطابق ہے۔ 4 تکبیریں تکبیر تحریمہ کو ملا کے 4 تکبیریں ہو جاتی ہیں، ایک تکبیر تحریمہ اس کے بعد 3 تکبیریں زائد، اور قرات کے بعد جو تکبیریں کہی جاتی ہیں تو 3 تکبیریں تو عید والی اور 1 تکبیر رکوع، تو اس طرح 4 تکبیریں۔ فقال حذیفہ صدقہ، تو حذیفہ نے کہا کہ صحیح کہا انہوں نے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوّل یوم العید قوسا فخطب علیہ۔ یہ آخر عمر میں، یعنی جیسے کہ کچھ قدم مبارک میں کچھ نقاہت آئی تو اسی کا ذکر ہے کہ حضرت برا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عید کے دن ایک کمان دی گئی، کمان، تو کہا کہ خطب علیہ، تو اسی پر ٹیک لگا کر اسی پر سارا لے کر کے انہوں نے خطبہ دیا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن عطاء مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خطب یعتمد علی انزته اعتمادا۔ حضرت عطاء سے مرسلن روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو اپنے ایک نیزے پر سہارا لیتے۔ نیزہ لوہے کا پھل لگا ہوتا، اس میں لکڑی لگی ہوتی تھی جو جنگ میں کام آتا تھا، تو نیزہ ایک طرح کا بھالا کہہ لیجیے، برشی کہہ لیجیے، تو اس پر سہارا لیا۔ رواہ شافعی، اس حدیث کو امام شافعی نے روایت کیا۔ وعن جابر قال شہدت الصلاۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید فبدأ بالصلاۃ قبل الخطبۃ بغیر اذان ولا اقامت۔ اسی وجہ سے گجرات میں اور ساؤتھ کے علاقے میں جو مسجدوں میں ایک موٹا سا ڈنڈا رکھا رہتا ہے، جو امام جو خطبہ دیتا ہے تو وہ ہاتھ میں لیتا ہے، تو چونکہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے تو اس مناسبت سے ایسا کرتے ہیں۔
حضرت جابر سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر ہوا، فبدا بصلاۃ قبل الخطبہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز شروع کی، یعنی عید کی نماز خطبہ سے پہلے، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ تو عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان اور نہ ہی اقامت۔ فلما قضى الصلاة قام متکئا علی بلال، جب نماز پوری کر لی تو کھڑے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹیک لگا کر سہارا لے کر، فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی حمد ادا کی، واثنا علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کی، ووعد الناس، اور لوگوں کو واعظ کیا، وذکرہم، اور ان کو نصیحت کی، وحثہم علی طاعتہ، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ان کو آمادہ کیا، ان کو برانگیختہ کیا، ابھارا۔ ومضى الی النساء، اور عورتوں کی طرف تشریف لے گئے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں عورتیں بھی عیدگاہ جاتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں، یہاں تک کہ بعض عورتوں نے کہا کہ ہمارے پاس پردے کے لیے چادر نہیں ہے، تو کہا کہ پڑوس والے کی چادر میں جائے۔ یہاں تک کہ جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوں ان کو بھی جانے کی تاکید فرمائی کہ وہ جائیں اور نماز میں شریک نہ ہو لیکن دعا میں شریک ہو۔ لیکن بعد میں جب فتنہ و فساد کا زمانہ آیا تو پھر صحابہ کرام نے مسجدوں سے اور عیدگاہ کی سے عورتوں کو روک دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کے ساتھ بلال تھے۔ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ، تو عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی سے پرہیزگاری اور تقوی کا حکم دیا۔ وَوَعَدَهُنَّ، اور ان کو واعظ کہا، وَذَكَّرَهُنَّ، اور ان کو نصیحت کی۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق ورجع فی غیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے کسی راستے میں تو لوٹتے دوسرے راستے سے، یعنی ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے لوٹتے۔ اس کے تعلق سے پہلے بھی حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ اس میں بہت سی حکمتیں تھیں، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے لوٹ کر کے آنا۔ رواہ ترمذی و دارمی، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور دارمی نے روایت کیا۔ وعنہ انہ اصابہم مطر فی یوم عید، انہی سے روایت ہے، یعنی انہی سے مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہ اصابہم مطر فی یوم عید، عید کے دن ان کو ان پر بارش اتری، یعنی بارش ہونے لگی۔ تو اب کیسے عیدگاہ جائیں؟ فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو عید کی نماز مسجد میں پڑھائی بارش کی وجہ سے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وان ابی الحویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الاضحى واخر الفطر وذکر الناس، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن
حزم کی طرف خط لکھا، اس حال میں کہ وہ نجران میں تھے، نجران میں حاکم بنائے گئے تھے، تو ان کو خط لکھ کر کے بھیجا کیا کہ اجل الاضحیٰ، عید اضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا، وآخر الفطر، اور عید الفطر کی نماز دیر کر کے پڑھنا۔ تو عید اضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنے کی تاکید کی، اس لیے کہ عید اضحیٰ کے بعد قربانی کرنا ہے، اور مستحب بھی یہ ہے کہ عید اضحیٰ میں کھائے پیے بغیر عیدگاہ جائیں اور پھر عید کی نماز ادا کریں، قربانی کریں، اور عید اضحیٰ کا دن جو ہے ضیافت اللہ کا ہوتا ہے، تو اس دن سب لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو اور مہمانی جو کی جاتی ہے اطیب طعام سے، اور گوشت جو ہے یہ اطیب طعام سے قرار دیا گیا، تو کہا کہ سب سے پہلے گوشت کھائیں، اس لیے عید اضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم دیا۔ وآخر الفطر، اور عید الفطر کی نماز کو مؤخر کرنے کا حکم دیا، کیونکہ عید الفطر کی نماز کچھ کھا کر جاتے پڑھنے کے لیے، اس کے بعد قربانی کرنا نہیں ہوتا، تو ذرا مؤخر کر کے پڑھیں۔ وذکر الناس، اور لوگوں کو نصیحت کریں۔ رواہ الشافعی، اس حدیث کو امام شافعی نے روایت کیا۔ وان ابی عمیر بن انس ان عمومۃ له من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رکبا جاءوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشهدون انهم رأوا الهلال بالامس۔ حضرت ابو عمیر ابن انس سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ان کے چچا تھے، اپنے چچاؤں سے روایت کی۔ کیا روایت کی؟ ان رکبن جاؤ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ پہنچا، یہ لوگ یشہدون، یہ لوگ گواہی دے رہے تھے، کیا کہ انہم رأوا الہلال بالامس، انہوں نے عید کا چاند کل دیکھا، کل عید کا چاند دیکھا، مگر جس وقت انہوں نے شہادت دی وہ عید کا ٹائم پڑھنے کا نکل چکا تھا، یعنی ذبح کبریٰ کے بعد۔ تو اب اگر شہادت ملتی ہے دوسرے دن، عید کے دن، مثلا 29 تاریخ کو چاند کی شہادت نہیں مل پائی اور 30 تاریخ کو شہادت آئی، اور ایسے وقت میں آئی کہ عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو کیا ہے، بہت سے لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ صاحب اتنی دیر تو رہ چکے تو اور تھوڑی دیر کے لیے کیوں روزہ کو چھوڑ دیں، تو ان کو اس حدیث سے سیکھنا چاہیے۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يُفْطِرُوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ کھا کے روزہ توڑ دیں۔ تو اور اس لیے بھی کہ پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور دنوں میں روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، اور ان 5 دنوں میں روزہ رکھیں گے تو گناہ ہے۔ 5 دن میں کون سے ہیں؟ ایک تو عید الفطر کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا اگر شہادت دیر سے آئے، عید کی نماز نہ پڑھ سکیں، تب بھی روزہ توڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب اب بھوکے رہیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں، اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں ثواب ملتا ہے نا، لہذا روزہ توڑ دینا ہے۔ اور 4 دن اور، ایک تو عید اضحیٰ کے دن، اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید اضحیٰ کے 3 دن بعد، اور 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، تو ان 5 دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ افطار کریں۔ فَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، دوسرے دن جب صبح ہو جائے تو پھر عیدگاہ کی طرف جائیں۔ تو شہادت اگر تاخیر سے آئے تو دوسرے دن عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رواہ ابو داؤد و نسائی، اس حدیث کو ابو داؤد نے اور نسائی نے روایت کی۔ عن ابن جریج قال اخبرنی عطاء عن ابن عباس و جابر ابن عبداللہ قال
حضرت ابن جریج سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عطا ابن عباس نے، عطا نے انہوں نے روایت کی ابن عباس سے اور جابر بن عبداللہ سے. انہوں نے جریج نے کہا کہ مجھے عطا نے خبر دی اور عطا نے روایت کی ابن عباس سے اور جابر بن عبداللہ سے. قالا، ان دونوں نے کہا، لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحی، کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحی کے دن اذان نہیں کہی جاتی تھی. ثم سألتہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے، یعنی عطا کہتے ہیں کہ میں نے ایک زمانے کے بعد اس بارے میں پوچھا، میں نے عطا سے ایک زمانے کے بعد اس کے بارے میں پوچھا، فأخبرنی، تو انہوں نے خبر دی. قال، انہوں نے کہا، اخبرنی جابر بن عبداللہ، کہ مجھے خبر دی جابر بن عبداللہ نے کہ ان لا اذان للصلاۃ یوم الفطر حین یخرج الامام ولا بعد ما یخرج ولا اقامت ولا ندا ولا شیء، لا ندا یومئذ ولا اقامت. تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ عید کے نماز کے لیے عید الفطر کے دن اذان نہیں ہے جس وقت کے امام نکلے، ولا بعد ما یخرج، اور نہیں امام کے نکلنے کے بعد، ولا اقامت، نہیں اقامت ہے اور نہ اذان اور نہ کوئی اور چیز، لا ندا یومئذ ولا اقامت، آج کے دن یعنی عید کے دن نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. وان سعید الخدری، ابی سعید الخدری، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الاضحی و یوم الفطر فیبدأ بالصلاۃ. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید اضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن نکلتے تو نماز سے شروع کرتے، یعنی پہلے نماز ادا کرتے. فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ، جب اپنی نماز پوری کر لیتے، قام، کھڑے ہوتے، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی اپنی نماز کی جگہ بیٹھے ہوتے. فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، اور اگر کسی جگہ لشکر بھیجنے کی حاجت ہوتی تو لوگوں سے ذکر کرتے کہ فلاں جگہ لشکر بھیجنا. او کانت لہو حاجت بغیر ذالک امرہم بہا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہوتی تو اس کا حکم دیتے. وہ کان یقول، اور کہا کرتے، تصدقوا تصدقوا تصدقوا، تم لوگ صدقہ کیا کرو، تم لوگ صدقہ کرو، تم لوگ صدقہ کرو، 3 بات. وَكَانَ أَكْثَرُ مَن يَتَصَدَّقُ النِّسَاء، اور جو سب سے زیادہ صدقہ دیتی وہ عورتیں ہیں. اس زمانے میں عورتیں زیادہ صدقہ دیتی. ثم ينصرف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے. فلم یزل کذالک حتی کان مروان بن الحکم، اور اسی طرح چلتا رہا. اس طرح چلتا رہا کا مطلب کہ پہلے عید کی نماز، اس کے بعد خطبہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسلمانوں کو واعظ و نصیحت صدقہ کرنے کی. اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے زمانے میں اس طرح چلتا ہے. حتی کان مروان بن الحکم،
یہاں تک کہ جب مروان ابن حکم کا زمانہ آیا، فخرجت مخاصرا مروان، تو راوی جو ہے یہ ابو سعید خدری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نکلا مخاصرن، مخاصرن کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ لے کر کے چلنا، ہاتھ کو لے کر کے مروان کے ساتھ میں چلا، حتی اتینا المصلی، یہاں تک کہ ہم عیدگاہ پہنچے، فاذن کثیر ابن السلتی قد بنا ممبرا من طین و لبن، تو عیدگاہ میں کثیر ابن سلط نے مٹی گارا اور کچی اینٹ کا ممبر بنایا، فاذن مروان ینازعنی یدہ کان یجرنی نحو المنبر، تو مروان مجھ سے اپنے ہاتھ سے منازعت کرتا، یعنی ہاتھ جو پکڑے ہوئے تھے نا، تو اپنے ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے تھے ممبر کی طرف، وہ انا اجرہ نحو صلاتی، اور میں ان کو ہاتھ کھینچ رہا تھا نماز کی طرف، یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی اس طرف۔ فلما رأیت ذلک منہ، تو جب میں نے اس سے یہ بات دیکھی کہ مجھے کھینچ رہے ہیں وہ ممبر کی طرف، قلت این الابتداء بالصلاۃ، نماز سے ابتدا کیسے ہوگی، ممبر کی طرف تم لے کے جا رہے ہو تو نماز سے ابتدا کیسے ہوگی؟ فقال لا یا ابا سعید، نہیں اے ابو سعید، یعنی نماز سے شروع نہیں ہوگی، قد ترک ما تعلم، جو تم جانتے ہو وہ چھوڑ دیا گیا، یعنی پہلے خطبہ دینا ہے، اس کا نماز پڑھنا ہے۔ قلت کلا، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ لا تاتون بخیر مما اعلم، یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم اس سے بہتر نہیں لاؤ گے جو میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں اس سے بہتر تم نہیں کر سکتے۔ ثلاث مرار، یہ بات انہوں نے 3 بار کہی، حالانکہ مروان ابن حکم جو ہے اس زمانے میں حاکم بن گیا تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے حق بات ان کے سامنے بیان کر دی۔ ثم انصرف، پھر پلٹ آئے 3 مرتبہ کہنے کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔